الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثناء اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. محترم بھائیو، 15واں سپارہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی ہے. انہاں آیات بینات تو قبل جو بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انساناں نو زندگی گزارنے دے اصول بتا رہے ہیں. یہ اتنی مبارک اور مقدس کتاب ہے جس دے اندر ہر بات دسی گئی ہے، اور فرمایا کہ دی ہر گل شک اور شبہ تو پاک جی. کسی قسم دا شبہ نہیں ہے اس کتاب دے اندر. یہ جنیاں باتاں ہیں وہ ساریاں پکیاں ہیں، مضبوط ہیں. سب تو پہلے یہ دسیا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جس پروردگار نے تھانوں پیدا کیتے اس رب نے تھانوں حکم کیتا ہے کہ عبادت میری ہی کرنا، میرے سوا کسی اور دی عبادت نہ کرنا. یہ پہلی گل. دوسری فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین نال سونا سلوک، سونا ورتاؤ کریو. انہاں دے نال تہاڈا برتاؤ، انہاں دے نال تہاڈا میل جول سب تو بہترین ہونا چاہیے. اگر انہاں وچوں ایک یا دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان تو خیال کریو انہاں دے سامنے اف تک بھی نہ کہنا. اور ولا تنہرہما، انہاں نو جھنکنا نہیں، سخت جملہ نہیں بولنا انہاں نال. انہاں دے نال اوکھے ہو کے نہ بولیو، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال گل کرنا تے پیار والی، محبت دے نال، نرم لہجے دے اندر. اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ انہاں واسطے اپنے رحمت دے بازو پھیلا دینا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں دے واسطے ہمیشہ اپنے بازو پھیلائی رکھنا. جو ماں باپ کہیں بس اسی طرح کرنا. انہاں دی رضا دے اندر ہی تیری رضا رکھ دیتی گئی. اور جے اگر چلے گئے نا تو پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے رب کو منگیا کرو میرے بندیا. اللہ خود سکھا رہے ہیں. اللہ پاک کتنی محبت فرمانے ہیں انسان نال کہ میرے بندے جس وقت تیرے ماں باپ دنیا تو تر جاننا پھر بھی تیرے کو ایک موقع اسی رکھ دے ہیں کہ تو انہاں دے حق وچ انج دعا منگیا کر، اے پروردگار میرے جویں میرے ماپیاں نے مینوں بچپن دے اندر سانبھیا سی،
انہوں نے میرے نال پیار کیتا سی، محبت کیتی سی تے میرے نال رحمت والا معاملہ کیتا سی نا، میرے اللہ تو میرے ماں باپ نال اس معاملے نال بھی ود کے رحمت والا معاملہ فرما۔ اور اے دو باتاں کرنے تو بعد کہ پہلی گل ہے کہ عبادت اللہ کریم دی، دوسری ہے کہ حسن سلوک، سونا حسن سلوک کرنے اپنے ماں باپ دے نال۔ ہن تیسری گل بیان ہو رہی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تسی حق ادا کرو اپنے رشتہ داراں دا، اور قریبی رشتہ داراں دا بھی اور دور دے رشتہ داراں دا بھی۔ تواڈے اُتے حق بندا ہے کہ جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار ہیں جتنا انہاں دا حق بندا ہے انہاں نو ادا کرو، اور مسکیناں دا بھی تواڈے اُتے حق بندا ہے، اور مسافراں دا بھی تواڈے اُتے حق ہے، لہٰذا انہاں دا بھی حق ادا کرو۔ اے تیسری گل ہے۔ اس دے وچ ہوندے عموماً کہ رشتہ داری دے معاملے دے اندر کافی ساریاں ایسیاں نچاکیاں اور ایسیاں باتاں پیدا ہو جانیاں نے، یا کچھ تنازعات ایسے ہوندے نے، کدی بندہ کسی دی کوئی چیز حق رکھ لیندے ہے، کدی کسی دی قبضہ کر لیندے ہے، تو اللہ پاک اس دے اوتے واضح فرما رہے ہیں کہ جس طرح بڑے بھائی دا حق ہے اسی طرح چھوٹیاں دا بھی اسی طریقے دے نال حق ہے، جس طرح تواڈے رشتے ناتے ہن اسی طریقے دے نال اللہ نے ہر رشتے دی آپ اپنی ونڈ کر دیتی ہے، لہٰذا تانوں چاہیے کہ ہر رشتے دا لحاظ رکھو۔ ہاں، والدین نو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں دے اندر یعنی بیٹاں دے اندر بھی اور بیٹیاں دے اندر بھی برابری والا معاملہ کریں۔ اے نہیں ہے کہ اپنی زندگی جی اپنے بچیاں دے نا زمین لگوا دیتی اور بیٹیاں نو محروم کر دیتا ہے، اس طرح نہ کرنا۔ اور اسی طرح بھائیاں واسطے بھی لازم ہے کہ جس طریقے دے نال پہلی دے اندر پلاٹ دے اندر دکان دے اندر گھر دے اندر مکان دے اندر حصہ بیٹاں دا آ رہا ہے، بھائیاں دا آ رہا ہے، اسی طرح بہناں دا بھی حق ہے، انہاں نو بھی اپنا حق ادا کریں۔ اس دے اوتے پہلے کافی تفصیل نال گفتگو ہو چکی ہے جمعہ دے اندر بھی، تا ہر حقدار نو اس دا حق ادا کرنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا اصول بیان فرما رہے ہیں۔ مسکین اس نو کہا جاندہ ہے کہ جیڑا بندے دے کول کمان دے ذرائع تا بہت کم ہون، ان دی آمدن جیڑی ہے کمان دی وہ بہت تھوڑی ہوئے، اور اس دی اپنی جو لاگت اور زندگی گزارنے دا جو ضروریات ہیں انہاں دا خرچہ زیادہ ہوئے۔ ایک لاگت ہوندی ہے ضرورت زندگی، ایک ہوندی ہے فضول خرچی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ضرورت زندگی دے تحت جنہ چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے وہ زیادہ مہنگیاں ہون اور زیادہ انہاں دے اوتے لاگت ہوئے، اور اس دی آمدن ذرائع آمدن کم ہون، تو فرمایا انہاں لوگاں دے نال بھی تسی تعاون کرو، اللہ نے اگر تانوں دتا ہے تو اللہ دے مال وچوں انہاں دے اوتے خرچ کرو۔ اور اگلی چیز فرمایا کہ مسافراں دے اوتے بھی خرچ کرو۔ او مسافر جو اللہ دے رستے وچ نکلے وہ زیادہ حقدار ہیں، لیکن کوئی بھی مسافر ہے جڑا سفر وچ جا رہا ہے مسلمان، اس دے اوتے خرچ کرو۔ مسافر اگر کوئی کافر بھی ہے تو اس نو بھی کھانا کھلاؤ، اس نو بھی پانی پلاؤ، اس نو بٹھاؤ، اور اگر وہ اس چیز کا حقدار ہے اس دے نال تعاون کرنا تو تعاون بھی کیتا جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسی ہن اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ انہاں نو اس چیز نو یعنی چوتھا قانون ہے کہ فضول خرچی دا، فضول خرچی نہ کرنا۔ یہ دو طرح بیان ہوئی ہے، ایک اس نو لفظ کیا گیا اسراف قرآن پاک دے اندر، اور دوسرا کیا گیا ہے مبذرین تبذیر، کہ اسراف ہور چیز ہے اور تبذیر ہور چیز ہے، انہاں بھی تھوڑا جتنا فرق ہے۔ اسراف اس وقت ہے کہ ایک آدمی دی کچھ ضرورت ہے لیکن وہ ضرورت تو زائد چیز لے لی تو پھر وہ چیز ضائع ہو گئی، اس نو اسراف کیا جائے گا۔ مثال طور تے 10 آدمیاں واسطے کھانا تیار کرنا سی، اس بندے نے 50 بندیاں دا کھانا تیار کر دیتا ہے، ہن انہاں 10 نے آ کے کھادا، اس تو بعد کچھ ونڈ دیتا، کچھ ضائع ہو گیا، جیڑا ضائع ہویا ہے نا اس نے اسراف کیتا ہے۔ اسی طریقے دے نال فضول خرچی مبذرین دے تحت آئے گی، کہ تبذیر اس چیز نو کیا جاندہ ہے کہ جس دی بالکل ضرورت نہیں اور وہ بندہ کر رہا ہے، ضرورت ہی نہیں اور وہ کام بندہ کر رہا ہے۔ اس دے وچ ایک آدمی مثال دے طور دے ہوتے کہ عام روٹین دے نال چل پھر رہا ہے، اور ایک عام جے معاشرے دے پنڈ دے اندر ہی رہ رہا ہے، اس نے ایک چادر لے لی 3000 روپے لی، ایک جیکٹ لے لی 3000 روپے لی،
اس حد تک تو ہے بالکل ٹھیک ہے. اس نے چادر لی ہے 70,000 روپے دی اور جیکٹ لے کر کے آ گیا 40,000 والی. تو یہ اس کا کوئی تک نہیں سی بنتا کسی طرح بھی جڑا نہیں دے واسطے مناسب نہیں سی کہ ایک ایسے معاشرے دے اندر رہنے ہیں جتھے لوگ عام طور تے 1500 2,000 روپے دی چادر پہن رہے سن. ہاں ایک جیکٹ جتھے لوگ 1500 2,000 یا 3,000 روپے تک پہن رہے سن اتھے اس نو اسی طرح دا رویہ تو ضرور اختیار کرنا چاہیے سی. اس تو اوپر چلا گیا اور اس حد تک کر کے اس دے اتنے 40-50,000 روپیہ خرچ کر دیتا ہے. تو اے فرمایا تبذیر دے اس زمرے چاندی ہے جس دی شدید ترین مذمت کی دی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جڑے میرے بندے ہیں نا یہ فضول خرچی نہ کریں. فضول خرچی کریں گے تو پھر یہ شیطانہ دے بھائی بن جان گے. اور شیطان فرمایا وہ ہے جڑا اپنے رب دا بڑا ہی نا شکر ہے. لہٰذا اے انسان تینوں اللہ نے علیحدہ مقام دیتا ہے علیحدہ مرتبہ دیتا ہے اور پھر ایمان دی دولت تو مالا مال فرمایا. تو پھر ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ تینوں کسی صورت بھی نہ اسراف دی اجازت ہے اور نہ فضول خرچی دی اجازت ہے. چوتھا اصول ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی. تیسرا اصول کیا بیان کیتا گیا ہے کہ اے ایمان والےو جڑے تہاڈے حقدار ہیں نا قریبی رشتہ دار انہاں دا جو حق تہاڈے اوتے بندا ہے تسی حق ادا کرو. اچھا ایک حق یہ ہوندا ہے ایک دوسرا بھی مفسرین اکرام نے یہ بیان کیتا ہے اگر تیری قوم دے اندر قبیلے دے اندر خاندان دے اندر رشتہ داراں دے اندر کوئی بندہ معذور ہے یا کسی دا ایکسیڈنٹ ہویا حادثہ ہویا اس دی لت کٹی گئی ہے لت ٹوٹ گئی ہے بازو ٹوٹ گیا ہے وہ ہن کمائی نہیں کر سکتا مزدوری نہیں کر سکتا وہ محنت مشقت والا کام نہیں کر سکتا اور اس دے بال بچے ہی لہٰذا چاہیے ایک کزن یہ جڑا نا مامو زاد یہ چچا زاد تایا زاد جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں انہاں دی روزی دے اندر اللہ نے اس دا حق رکھ دیتا ہے اور انہاں نو چاہیے کہ اس دے خرچے دے متعلق سوچیں اور اس نو خرچ ادا کریں. ایک ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک دو معاف فرمائے کہ اج کسے نال ہویا ہے کل نو میرے نال اس طرح ہو سکتا ہے. اگر اج میں کسی دا خیال رکھاں گا تو کل نو میرا بھی خیال رکھا جائے گا اور اس دے اوتے جو اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ وکھرا ہے وہ علیحدہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. وآتی ذی القربہ دے اندر ایک تک حق وہ ہے جڑا واجبی حق ہوندے جڑا فرض ہوندے کہ بھئی جس طریقے دے نال باپ دی وراثت ہے اس دے وچوں حق جس طرح سارے بھائیاں نو برابر آ رہا ہے اسی طرح بہناں دا بھی حق ہوئے گا تو انہاں نو بھی دتا جائے گا اور والدہ دا حق ہے اس نو بھی ادا کیتا جائے گا. تا اسی طریقے دے نال ایک حق یہ بھی ہوندا ہے کہ جڑا کوئی رشتہ دار کوئی قریبی کوئی ماڑا ہے کمزور ہے یا بیمار ہے بیماری دی وجہ تو وہ مزدوری نہیں کر سکتا نوکری نہیں کر سکا اس دی نوکری چھٹ گئی ہے بیماری دی وجہ تو ہی تا پھر اس طرح کیتا جائے کہ اس دے نال بھی اپنے اللہ دی دتی ہوئی اس روزی دے وچوں خرچ کیتا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتی ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل. میرے مالک نے فرمایا اور دے دیو تسی حق انہاں قرابت داراں دا اور مسکیناں دا اور ابن و سبیل دا یعنی اللہ نے جڑا تانوں مال دیتا ہے اس دے اندر تواڈے رشتہ داراں دا تواڈے قرابت داراں دا بھی حق ہے جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں دا زیادہ حق ہے انہاں نو ادا کرو اور مسکیناں دا حق بھی ادا کرو اور جو مسافر ہیں انہاں دا بھی حق ادا کرو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور نہ ہو تسی فضول خرچی کرن والا وچوں جڑے فضول خرچ نا انہاں دے وچوں نہ شامل ہو جانا. اس طرح نہ ہو جاؤ کہ بالکل جڑا نا فضول خرچیاں کرن لگ پاؤ نہیں. اور اج کل تو یہ بالکل عام ایک رواج بن گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کیسے حالات بن رہے ہوندے نے کہ اسی جڑے نا اس طرف سوچدے نہیں اتنے زیادہ اور خصوصاً شادیاں بیاواں دے اوتے اس طریقے دے نال پیسہ گرا دینا اور روڑ دینا کہ کبھی بھی اس طرح سوچیا نہیں کہ ساڈے کول ایک روپیے دا ایک جڑا نا پیسے دا سوال ہوئے گا اور سانو دسنا پینا ہے. اس طریقے ادھر دھیان نہیں جاندا اور اسی خرچے کردے ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے سوٹ خریدن تے آواں گے تے او 50 ہزار والے سوٹ 60 ہزار روپے والے سوٹ لے کر کے آ جاواں گے 25 ہزار دے سنے عام سوٹ جڑا نا لوگ لے رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. حالانکہ اس جسم نو تو جڑا نا 2-3 ہزار روپے والے سوٹ دے وچ بھی سوہنے طریقے دے نال ڈھانپیا جا سکدا سی جتھے اسی جڑا نا لکھاں روپیے
کپڑیاں دے اتنے خرچ کر دینے ہیں. اور پھر اس تو بعد جڑے ہندوؤں والے ساڈے اندر رسماں اور رواج آئے ہوئے نے مہندیاں اور فلاں یہ اسی کتنے جڑے نا لکھاں روپے اجاڑ دے ہیں. یہ سارے مکروہات ان بلکہ حرام دے زمرے چاہتے ہیں. یہ چیزاں تا مہندیاں اور جڑا نا جتنے بھی ہندوانہ رواج ان اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں تو محفوظ فرمائے. یہ کیڑیاں چیزاں آ گئیاں نے جی ایویں ذلیل کرنا ہوندے. پھر شرلیاں پٹاخیاں نے کسر ہور زیادہ بڑھا دیتی. اس تو بعد نال جڑا نا بھئی یہ دودھ پلائیے, یہ جوتا چھپائیے, یہ کیا ہے؟ فیرنگ کرنا. یہ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر تو یہ ساریاں چیزاں کوئی نہیں نا. جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو دیتے اس دے اندر یہ چیزاں کوئی نہیں. اس دے اندر سادہ سودہ جڑا نا کام ہے, نکاح کرو اور حق مار اچھا ادا کرو. اس طرف اسی انہوں لیان دی کوشش کرتے ہیں, ادھر نو لیاندے نہیں. اور اس طریقے دے نال فضول خرچیاں کر دیں. 5 لاکھ روپیہ ویاواں تے لا رہے ہیں, 10 لاکھ لگا رہے ہیں. اتنے اگر کہہ دیتا جائے کہ تھوڑا جتنا حق مار بڑھا دو تو وہ چیز پھر جو ہے نا بری لگن لگ جاتی. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنا حق مار آئی پڑھے آئی ہوئے کتاباں 500 جو ہے نا درہم اس وقت حق مار ادا کر رہے ہیں. ذرا باریکی دے نال مطالعہ کرنا. 2 جڑا نا اونٹ خریدے جا سکتے سن ایک حق مار نال. ہن جڑا اسی بچی نو حق مار دیندے اودے نال تے جڑا نا ایک بکری دا بچہ بھی نہیں خریدیا جاتا. مرغی آئے گی بڑی مشکل نہ. پہلے تو بہت زیادہ ظلم آئی نا. 500 روپیہ یہ کتنے چیر میں جڑا نا 500 والے نکاح پڑھائے نے. 500 روپیہ حق مار, 500 حق مار. پھر اس چیز نو معیوب سمجھتے نہیں جی بس اتنے رہن دو. پھر کی کہن گے, وہ کی کہن گے, کیوں کچھ کہن گے؟ سارا اعتراض شریعت دے اتنے آندے, نبی دی سنت دے اتنے اعتراض آندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی سی کہ حق مار کم کیتا جائے تو اس وقت صحابیہ کھڑی ہو گئی کہ اے امیر المومنین جیڑا اللہ اور رسول سانو حق زیادہ دے رہے تو کون نے حق گھٹان والا؟ امیر المومنین فاروق اعظم جی بندہ پیچھے ہٹ گیا اپنے فیصلے تو. میں اور تو کیڑے باغ دی مولی ہونے کہ یار کی کہن گے کہ سانو اتنا چھلیا نے. اور یہ حقیقت جانو حق مار جتنا پیسہ تھا وہ جڑے آئے نہیں کھڑوتے ہوندے گپاں سنان فنڈ وہ لے جاندے نے. اس تو حق مار تو بھی چوکھے پیسے. 2 چیزاں ہی, ایک ہے نکاح, اس دے اندر حق مار اچھے طریقے نال ادا کرو. دوسری چیز ہے کہ اگر اللہ نے گنجائش دیتی ہے تو ولیمہ اچھا جیاں کر دو. بس باقی جڑا ہے نا یہ جتنے ان سارے خلافات ہیں انہاں کول بچو. اگر ولیمے دی طاقت نہیں ہے تو نہ کرو, بالکل نہ کرو. اس دے وچ کوئی جڑا ہے نا معیوب بات نہیں ہے. اگر اللہ نے طاقت نہیں دیتی نا, اتنی استطاعت نہیں ہے, قرضہ اٹھان دی ضرورت کوئی نہیں, کسے کول پھڑن دی لوڑ بالکل کوئی نہیں. جتنی کی استطاعت ہے نا اگر 4-5 بندہ دیے انہوں نے بلا کو ایک سنت عمل ہو جائے گا. بلا کے کھانا کھلا لو بس سادہ جیا. یہ کیا ہے جی 2-3 ڈشاں چل رہی ہیں نے. ہاں وہ کتنا یار وہ ہوندی ہے اس دے وچ تذلیل ہوندی ہے کھانے دی اور بے حرمتی ہوندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو معاف فرمائے جی. تیسرا اصول کیا ہے؟ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل, کہ ادا کرو حقداراں نو حق اس دے وی تواڈے قرابت دار نے, مسکین نے اور مسافر نے. اور اگو فرمایا کہ ہاں خیال کرنا تسی فضول خرچی نہیں کرنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چوتھا اصول میرے مالک نے فرمایا ہے پکی گل یہ جیڑا بندہ فضول خرچ ہوندے, جیڑا بندہ فضول خرچیاں کر دے اسی اس نو شیطاناں دا بھائی بنا دینے ہیں, اس نو شیاطین دے اندر لکھ دینے ہیں. وہ ہو جاندے شیاطین دا بھائی, شیطاناں دا بھائی ہو جاندے. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان او ہے جس نے تیرے رب دے نال کفر کیتا, ناشکری کیتی, او ہی وے شیطان. ہن فرمایا ایک مومن بندہ کیویں شیطان دا بھائی بن سکدے, کس طرح شیطان دا ساتھی بن سکدے؟ شیطان تا اللہ نال کفر کرنے والا ہے,
رب دی ناشکری کرنے والا ہے تے ایمان والا تو ہوندے جڑا شکر گزار ہوندے اور اپنے رب دے اتے ایمان رکھ دے۔ اس واسطے میرے مالک نے بات سمجھان واسطے فرما دیتا خیال کرنا اے رستہ اختیار نہ کرنا فضول خرچی والا، اے توانوں شیطانہ دے ٹولے دے اندر جا شامل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، یا اللہ دین دی صحیح پابندی نصیب فرما، اپنے محبوب دی سنت دی سچی اور کامل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ جو جو ساڈے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں یا اللہ انہاں نو سانو دور کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین دین اسلام دے استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین ساڈے التجاواں نو قبول فرما۔ یا اللہ رشتہ داری دے تمام حقوق پورے کرنے دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ فضول خرچی تو اور اسراف تو بھی محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔